جب کوئی سفید فام انسان ظالم بنتا ہے تو دراصل وہ اپنی ہی آزادی کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے نا؟ جارج آرویل کا یہ جملہ بظاہر تو ایک تضاد لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی عجیب اور جابرانہ نفسیاتی جال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی نفسیاتی الجھن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسی صورتحال جہاں ایک طاقتور انسان جو بظاہر سب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ اندر سے خود اپنی ہی طاقت اور رعب کا قیدی بن چکا ہوتا ہے۔ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جارج آرویل کی ایک بہت ہی کلاسک اور آبیتی پر مبنی کہانی ہے، ایک ہاتھی کو مارنا، یعنی شوٹنگ این ایلیفنٹ۔ اس کا یہ تجزیہ برما میں ان کے گزارے گئے وقت کے گرد گھومتا ہے۔ اب دیکھنے میں یہ محض ایک جانور کی کہانی لگ سکتی ہے، لیکن نہیں، یہ طاقت کے اس تضاد کی کہانی ہے جو بظاہر حکمران نظر آنے والے کو بھی مکمل طور پر بے بس کر دیتی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں کسی نہ کسی سطح پر دوسروں کی توقعات کا بوجھ اٹھاتے ہوئے بالکل ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، ہچکچاتا ہوا آفیسر، برما میں پھنسا ہوا۔ اس کہانی کا آغاز زیر برما کے علاقے مولمین سے ہوتا ہے، ایک انتہائی گھٹن زدہ ماحول۔ کہانی سنانے والا وہاں ایک سب ڈویژنل پولیس آفیسر کے طور پر تعینات ہے اور اسے برطانوی سلطنت کے وہ تمام گندے اور جابرانہ کام کرنے پڑتے ہیں جن کا تقاضا اس کا عہدہ کرتا ہے، ایک ایسا عہدہ جس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ اب صورتحال کی جو بات واقعی توجہ طلب ہے وہ اس افسر کے ذہن میں چلنے والی مفلوج کر دینے والی کشمکش ہے۔ ایک طرف تو وہ اس برطانوی سلطنت کے جابرانہ نظام سے شدید نفرت کرتا ہے جس کی وہ خود نمائندگی کر رہا ہے، اور دوسری طرف اسے ان مقامی لوگوں پر بے پناہ غصہ آتا ہے جو ہر محفوظ موقع پر اسے تانے دیتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ احساس جرم اور غصے کا ایک ایسا بوجھ ہے جسے برداشت کرنا بالکل ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایسے عہدوں پر ہو جہاں ضمیر اور ڈیوٹی کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو یہ کشمکش انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ دوسرا حصہ، پاگل ہاتھی، تباہی کا راستہ۔ اب اسی ذہنی کشمکش کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو اس افسر کو ایکشن لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک پالتو ہاتھی اچانک بے قابو اور پاگل ہو جاتا ہے، اور اس ہاتھی کو قابو کرنے والا یعنی مہاوت وہاں سے 12 گھنٹے کی مسافت پر کسی اور سمت جا چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں صورتحال پوری طرح ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے۔ ہاتھی کی اس کیفیت کو حیاتیاتی زبان میں مست کہا جاتا ہے۔ یہ نر ہاتھیوں میں ایک ایسا عارضی دور ہوتا ہے جس میں وہ انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، پاگل پن کی حد تک۔ اسی کیفیت کے زیر اثر اس ہاتھی نے، جو پہلے بالکل پالتو تھا، پچھلی رات اپنی زنجیریں توڑیں اور بستی میں تباہی مچانے کے لیے نکل پڑا۔ اس کی تباہی کے راستے پر اگر نظر ڈالی جائے تو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ پچھلی رات زنجیریں توڑنے کے بعد صبح اس نے غریبوں کی بانس کی جھونپڑی کو تباہ کیا، ایک گائے کو مار ڈالا، بازار میں پھلوں کے سٹال کھا لیے اور ایک کچرے کی گاڑی کو الٹ دیا، اور پھر افسر کے پہنچنے سے کچھ ہی دیر پہلے اس ہاتھی نے ایک انتہائی خوفناک قدم اٹھایا۔ اس نے ایک انڈین مزدور کو پوری طرح کچل دیا تھا۔ اصل کہانی میں اس لاش کی جس طرح منظر کشی کی گئی ہے نا، وہ روح کو کانپا دینے والی ہے۔ مٹی میں دھنسی ہوئی وہ لاش جس کے بازو کسی مصلوب انسان کی طرح پھیلے ہوئے تھے، چہرہ خوفناک اذیت کی وجہ سے کھچا ہوا تھا، اور ہاتھی کے پاؤں کی رگڑ نے اس کی کمر کی کھال کو اتنی صفائی سے ادھیڑ دیا تھا جیسے کسی خرگوش کی کھال اتاری گئی ہو۔ یہ ایک ایسا دلخراش منظر تھا جس نے حالات کی سنگینی کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ تیسرا حصہ، کٹھ پتلی اور ہجوم، طاقت کی منتقلی۔ اس ہولناک لاش کو دیکھنے کے بعد آفیسر اپنے گھوڑے کو واپس بھیج دیتا ہے تاکہ وہ ہاتھی کی بو پا کر خوفزدہ نہ ہو۔ وہ ایک بڑی ہاتھی مار رائفل منگواتا ہے اور پہاڑی سے نیچے اترتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر نیچے پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہاتھی اب بالکل پرسکون کھڑا گھاس کھا رہا ہے۔ مگر یہاں سے کہانی میں طاقت کے توازن کی ایک عجیب منتقلی شروع ہوتی ہے۔ اس ہندسے پر ذرا غور کریں، 2000، یہ اس ہجوم کی تعداد ہے جو اب افسر کے پیچھے جمع ہو چکا ہے۔ یہ مقامی لوگوں کا وہ بہت بڑا ہجوم ہے جو ایک تماشے کی امید میں وہاں کھڑا ہے۔ یہ صرف ایک ہجوم نہیں ہے، بلکہ یہ اس زبردست سماجی دباؤ کی علامت ہے جس نے اس وقت زندگی اور موت کا کھیل بنا دیا ہے۔
اس ہجوم کی موجودگی نے ہاتھی کو مارنے یا نہ مارنے کے فیصلے کو ایک پبلک پرفارمنس یعنی ایک عوامی کارکردگی میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس لمحے افسر کو ایک بہت ہی تلخ حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے طور پر کام کرنے کی کوشش میں، یعنی ایک مقتدر سفید فام حکمران کے طور پر، وہ دراصل ایک احمقانہ کٹ پتلی بن چکا ہے۔ ایک ایسا پتلا جس کی ڈوریاں اس ہجوم کی توقعات کے ہاتھ میں ہیں۔ بظاہر وہ حکمران ہے، لیکن اس لمحے وہ ان 2000 لوگوں کی مرضی کا غلام بن چکا ہے۔ جب انسان دوسروں کی توقعات کا بوجھ حد سے زیادہ اٹھا لے تو اس کی اپنی حیثیت بھی محض ایک کٹ پتلی جیسی رہ جاتی ہے۔ چوتھا حصہ، مہلک فیصلہ، انتخاب کا وہم۔ اور یہیں پر انتخاب کا وہم یعنی ایلیوژن آف چوائس سامنے آتا ہے۔ ایک کام کرنے والے ہاتھی کو مارنا کسی بہت مہنگی اور قیمتی مشینری کو تباہ کرنے کے مترادف تھا۔ افسر کسی بھی صورت اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ بظاہر تو اسے فیصلہ کرنے کا اختیار تھا، لیکن سوچئے، کیا واقعی اس کے پاس کوئی انتخاب بچا تھا؟ منطقی طور پر اسے ہاتھی کے قریب جا کے یہ جانچنا چاہیے تھا کہ آیا وہ اب بھی خطرناک ہے یا نہیں، لیکن اس نے اس منطقی منصوبے کو رد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اسے محض ہاتھی کے پیروں تلے کچلے جانے کا ڈر تھا، بلکہ اس کا حتمی اور سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ اگر وہ کیچڑ میں پھسل گیا یا ناکام ہوا تو وہ 2000 مقامی لوگ اس کی دردناک موت پر ہنسیں گے۔ ایک حکمران طبقے کے فرد کے لیے مقامی لوگوں کے سامنے مذاق بننا موت سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ پانچواں حصہ، اذیت ناک انجام، جسمانی عمل۔ اور یہی خوف اس سفاکانہ اختتام کی بنیاد بنتا ہے۔ افسر اس خوبصورت جرمن رائفل میں گولیاں بھرتا ہے اور نشانہ لینے کے لیے کیچڑ میں لیٹ جاتا ہے، اور عین اسی لمحے ہجوم سے خوشی کی ایک گہری اور دبی ہوئی سانس سنائی دیتی ہے۔ گویا تھیٹر کا پردہ اٹھنے والا تھا اور تماشائیوں کو ان کا تماشا ملنے والا تھا۔ ہاتھی کو مارنے کا یہ عمل انتہائی اذیت ناک تھا۔ افسر نے دماغ کا نشانہ لینے کے بجائے غلطی سے کانوں کے درمیانی حصے سے ذرا آگے فائر کر دیا۔ پہلی گولی لگتے ہی ہاتھی گرا نہیں، بلکہ ایک پراسرار انداز میں اچانک بہت بوڑھا اور سکڑا ہوا لگنے لگا، جیسے گولی کے جھٹکے نے اسے مفلوج کر دیا ہو۔ دوسری گولی پر وہ انتہائی تکلیف کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر تیسری گولی نے بالآخر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اسے زمین پر گرا دیا۔ یہ واقعی ایک بھیانک منظر تھا۔ جانور کے زمین پر گرنے کے بعد کی منظر کشی اور بھی ہولناک ہے۔ وہ ہاتھی مرا نہیں تھا، بلکہ ایک تکلیف دہ ردم کے ساتھ سانس لے رہا تھا۔ اس کا گاڑھا خون سرخ مخمل کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس کی تکلیف سے بھرے ہانپنے کی وہ خوفناک آواز اس قدر ناقابل برداشت ہو چکی تھی کہ افسر نے اپنی چھوٹی رائفل منگوائی اور ہاتھی کے دل اور گلے میں مسلسل گولیاں اتارتا چلا گیا، صرف اس امید میں کہ کسی طرح وہ اس دردناک آواز کو ختم کر سکے، مگر موت اتنی جلدی نہیں آنی تھی۔ چھٹا حصہ، طاقت کا کھوکھلا پن، جواز اور حقیقت۔ حقائق کے مطابق اس ہاتھی کو مرنے میں آدھا گھنٹہ لگا، اور افسر کے وہاں سے جانے کے فوراً بعد ہی مقامی لوگوں نے اس کا گوشت اور ہڈیاں تک صاف کر دیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد یورپی حلقوں میں طویل بحثیں شروع ہو گئیں۔ ان بحثوں نے اقتدار اور اخلاقیات کے حوالے سے کئی گہرے سوالات کو جنم دیا۔ اور یہ بحث واضح کرتی ہے کہ کیسے مختلف گروہوں نے اس واقعے کو اپنے اپنے سرد اور بے حسی پر مبنی زاویوں سے دیکھا۔ ہاتھی کا مالک شدید غصے میں تھا، لیکن چونکہ وہ ایک مقامی تھا اس لیے بالکل بے بس تھا۔ بوڑھے یورپی افسران نے قانونی جواز پیش کیا کہ بھئی ایک پاگل ہاتھی کو مارنا بالکل درست تھا، جبکہ نوجوان افسران کا موقف انتہائی تلخ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک معمولی مزدور کی جان کے بدلے ایک قیمتی ہاتھی کو مارنا سراسر بے وقوفی ہے۔ قانونی اور مالی جواز تو بہت تھے، لیکن انسانیت وہ کہیں گم تھی۔ لیکن ان تمام تر قانونی اور اخلاقی بحثوں کو ایک طرف رکھ کر جارج آرویل ایک انتہائی لرزہ خیز اور سچی حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ان تمام جوازوں کے پیچھے کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ ہاتھی پاگل تھا یا قانون کیا کہتا ہے۔ اصل وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ایک سفید فام افسر مقامی لوگوں کے سامنے کمزور یا بے وقوف نہ لگے۔ یہ اعتراف سامراجی طاقت اور حکمرانی کے اس کھوکھلے پن کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیتا ہے۔ اس پوری تفصیلی وضاحت کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں دیر تک گونجتا رہتا ہے
کیا دوسروں پر حکومت کرنے اور خود کو طاقتور ثابت کرنے کی دوڑ میں انسان خود انہی لوگوں کی توقعات کا قیدی نہیں بن جاتا جن پر وہ حکومت کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ان تمام نقابوں پر سوالیہ نشان ہے جو لوگ اپنا روب برقرار رکھنے کے لیے پہنتے ہیں، اور اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ بسا اوقات طاقت کا سب سے بڑا بوجھ خود اسی کا کھوکھلاپن ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک دور کی نہیں بلکہ اقتدار کی نفسیات کا ایک لازوال سبق ہے۔